الحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ وصیلا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ من ذریتنا اولادنا امہ، ہماری اولاد میں سے ایک امت، ایک جماعت اپنے حضور جھکنے والی بنا دے، اور آگے کہا آرینا، ہمیں دکھا، آری تو دکھا، نہ ہمیں، علمنا ہمیں سکھا۔ یہ حاشیہ 18 19 دونوں ہی ملاحظہ فرمائیں۔ حاشیہ 18 امہ، امت کی شارح نے تفسیر کی ہے جماعت سے، کس سے؟ تو کہتے ہیں اس تفسیر نے فائدہ دیا، افاد ان الامہ ہنا الجماع، کہ امت اس جگہ جماعت ہے۔ امت کیا ہے؟ تو امت جماعت، وتکون واحدا، اور وہ واحد ہے، اور وہ کیا امت واحد ہے، اذا کان یقتدی بہ، جب اس کی اقتداء کی جائے، جب کیا کی جائے؟ اقتداء۔ تو امت واحد ہے، واحد ہوتی ہے جب اس کی اقتداء کی جائے۔ تو قال اللہ تعالیٰ، جب اللہ پاک نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام امت ہے، ابراہیم قانتا للہ، وہ اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں، اللہ کے۔ تو امت واحد بھی ہوتی ہے جب کیا کرے؟ اس کی اقتداء کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم امت ہیں اور وہ اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں۔ اور کبھی امت کا اطلاق اس معنی کے علاوہ پر بھی کیا جاتا ہے۔ امت کا اطلاق، ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا تو ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہوتی ہے؟ اقتداء کیا کی جاتی ہے؟ تو اب جس کی اقتداء کی جائے وہ خود بھی امت ہے، اگرچہ ایک ہے لیکن وہ جماعت ہے، کہ اس کے ساتھ پیچھے کیا ہے؟ جماعت ہے، اس کے پیچھے جماعت ہے۔ اب حاشیہ نمبر 19 دیکھیں، علمنا، آرینا کی تفسیر کی ہے، آری کی علم نا، ہمیں سکھا، ھذا مجاز من رؤیت العلم، کہتے ہیں یہ رویہ علم سے مجاز ہے، رویہ علم سے مجاز۔ اب دیکھو کہ رویہ کا معنی علم نہیں ہوتا، حقیقی معنی، لیکن شارح نے علم سے کیا، کس سے کیا؟ تو یہ مجاز ہے، یہ کیا ہے؟ مجاز ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا الم تر الی ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں جانا؟ ادھر یہ کر رہے ہیں، ایسے اس کا ترجمہ دیکھا، کیا ادھر ایک شرح کے مطابق کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا؟ کیف مد الظل، کیسے اس نے سائے کو بڑھایا، سائے کو۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا، آپ کے رب نے، آپ نے نہیں جانا آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی یہ بتا رہے کہ یہاں رویہ بمعنی جانا بھی استعمال ہوا، اس کے علم کے معنی میں یہ جانا وہ بھی استعمال ہوا ہے۔ عبارت ابی سعود، ابی سعود کی عبارت یہ ہے وہ آرینا من الرؤیا، آرینا رویہ سے ہے، آیا رویت علم نہیں مجازن، حقیقت آرینا رویہ سے ہے، بمعنی ابصار، ہمیں دکھا، ہمیں ابصار کے معنی میں، یعنی آری ابصر، تو ہمیں دکھا، تو ہمیں، یا بمعنی تعریف، یا کس کے معنی میں ہے؟ یہ آری بمعنی رویہ بمعنی تعریف کی ہے، یعنی بصرنا او عرفنا، یعنی ہمیں پیشان کرا دے، ہمیں۔ اب دیکھو کتنے معنی ہوئے، آری پہلے جو ہے تو ہمیں دکھا، تو ہمیں، اور شارح نے کیا؟ تو ہمیں سکھا، تو ہمیں سکھا، تو ہمیں، یا پھر انہوں نے کہا تیسرا، یا مالک ہمیں پہچان کرا دے، ہمیں کس کے؟ ہماری عبادت کے طریقوں کی، ہمارے عبادت کے طریقوں کی۔ او قولہ حجنا، یہ ہمارے حج، یہ خاص طور پر ہے، یعنی مناسک جمع منسک، مناسک کس کی جمع ہے؟ یہ دونوں طرح ہے، منسک بھی پڑھ سکتے ہیں، منسک بھی پڑھ سکتے ہیں، منسک کی جمع یا منسک کی، جمع منسک یا جمع منسک، بفتح سین و کسریہا، وہو تعبد فی ای موضع عبادہ، یعنی یہ ہے کہ عبادت کی کسی جگہ میں، عبادت کرنا، کہ بندگی کرنا عبادت کی کسی جگہ میں، اسے کیا کہتے ہیں؟ منسک، اسے کیا کہتے ہیں؟ منسک یا منسک۔ مراد اس جگہ شرائع ہے، وہ کہا نا مناسک کی تفسیر جگہ کس سے کی؟ شرائع سے، کہ ہماری عبادت کی شریعتیں جو ہیں وہ ہمیں دکھا دے، وہ سکھا دے، بحذف المضاف، مضاف کی حذف کے ساتھ، جیسے میں نے بتایا کہ مضاف حذف ہے، ٹھیک ہے، شرع تو ہماری
شرائع عبادتی نا، تو مضاف مضوف ہے، مضاف، او کہتے ہیں یا تسمیۃ للحال باسم المحل، تسمیۃ یعنی حال کا نام رکھنا ہے محل کے نام کے ساتھ، حال کا یعنی یا مناسک کا، یہ عبادت کی جگہ ہے، تو اس کا یہ ہے کہ شریعت کیا اور طریقے، تو کہتے ہیں یہاں کیا کیا کہ محل کے نام کے ساتھ حال کا نام رکھنا ہے، کس کا؟ تو یہ حال ہے لیکن یہاں محل کے نام کے ساتھ اس کا نام رکھا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تسمیۃ للحال باسم المحلی، سمجھ آئی؟ کیونکہ مراد اس جگہ شرائع ہیں بحذف المضاف، مضاف کے حذف کے ساتھ، یا پھر کہتے ہیں حال کا نام رکھنا ہے باسم محل، محل کے نام کے ساتھ، یہ حال ہے تو اس کا نام رکھ دیا کس کے ساتھ؟ محل کے نام کے ساتھ۔ وشاء فی الحج، اور کہتے ہیں حج میں، اور یہ پھیلا ہوا ہے، اور نسک میں، یعنی عبادت کل حق، عبادت حق ہے اللہ کے لیے، عبادت یہ نسک جو ہے مثلثہ ہو یا یہ یعنی ضمتین دونوں، نسک ہو یا نسک، نسک ہو یا نسک، یہ عبادت ہے، عبادت کیا ہو جائے گی؟ یہ حق ہے سارا اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ اور ذبح بھی تقرب کے لیے، ذبح کیا ہوتا ہے؟ تو نسک ذبح کرنا یہ بھی اللہ کے لیے، اور عبادت ہر حق ہے کس کا؟ اللہ کا، کس کا؟ اللہ کا۔ تو یہ بتایا انہوں نے نسک کا معنی، اور دوسرا جو ہے یہ عبادت، تو یہ جو عبادت ہے طریقے یہ حج میں بھی پھیلے ہوئے ہیں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو ہماری توبہ قبول فرما، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بہت توبہ قبول فرمانے والا بڑا مہربان ہے۔